محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتے کہ میرا دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے اور میرا بہت ہی پیارا بندہ، پیارا نبی، بہت ہی بڑے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوئے، میں نے اس کو اپنا دوست بنایا۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ اپنے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے کہ میں اپنا دوست بھی بنایا اور میں اپنی امتی بھی بنایا۔ محترم بزرگوں دوستوں، ہم جو امتی ہے وہ اللہ کے لاڈلے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ امتی بنایا اور اپنا دوست بنایا۔ اب اندازہ لگائیں محترم بزرگوں دوستوں، یہ ساری امتی ایک طرف کر دے اور اللہ کی امتی ایک طرف کر دے، پھر بھی جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا پیارا نبی اور پیاری امتی جو ہے ایک طرف کر دے تو اس کے مقابلے میں اس کا درجہ زیادہ ہے۔ لیکن محترم بزرگوں اور دوستوں، پھر بھی یہ امتی کا درجہ بھی جو ہے بہت ہی اونچا درجہ ہے، بہت ہی اعلیٰ درجہ ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو جو ہے امتی صرف کہلاتے ہیں، لیکن امتی کا جو حق ہے وہ ہم حق ادا نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہم لوگ ہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں جو ہے کس طرح سے ہمیں رہنا چاہیے دنیا کے اندر، کس طرح سے جو ہے ہمیں عبادت کرنا چاہیے، وہ ہمارے اندر نہیں ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے نزدیک یہ امتی جو ہے، جو ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے، اس امتی کی تعریف اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے قرآن مقدس کے اندر کیا۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ امتی جو ہے نیکیوں کی طرف جو ہے بلانے والی امتی ہے اور برائیوں کو دور کرنے والی امتی ہے، برائی کو روکنے والی امتی ہے۔ لیکن محترم بزرگوں اور دوست، یہ ہو رہا ہے الٹا، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ امتی جو ہے بھلائی کی طرف بلانے والی امتی ہے، لیکن آج ہمارے مسلمان جو ہے برائی کی طرف جو ہے زیادہ جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم جو ہے بہترین امتی ہو، تم جو ہے نیکیوں کی طرف جو بلانے والی امتی ہو اور برائی سے دور بھاگنے والی امتی ہو، یعنی جو ہے برائی کو روکنے والی امتی ہو۔
لیکن محترم بزرگ اور دوستو اس میں جو ہے 95 جو ہے وہ انسان زیادہ تر جو ہے برائی کر رہا ہے اور 5% جو ہے وہ نیک کام کر رہے ہیں. 5% مسجد میں آ رہے ہیں اور 95% جو ہے مسجد کے اندر جو ہے نہیں آتے, مسجد کے اندر آنا نہیں چاہتے, مسجد سے محبت رکھنا نہیں چاہتے. کیونکہ اگر مسجد سے محبت ہوتی تو محترم بزرگ اور دوستو ہر مسجدوں کے اندر جو ہے جماعت ہوتی ہے, ہر مسجدوں کے اندر جو ہے امام ہوتے ہیں, ہر مسجدوں کے اندر جو ہے 5 وقت کی اذان ہوتی ہے اور جو ہے ہر مسجد کے اندر جو ہے امام ہوتے ہیں, 5 وقت کی جماعت ہوتی ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کا گھر ہے. یہ مسجد جو ہے اللہ کا گھر ہے. اس گھر سے بڑھ کر کوئی گھر نہیں ہو سکتا ہے. اس گھر سے زیادہ کسی کا دوسرے گھر کا درجہ نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ سب سے اونچا ہے, سب سے بڑا ہے. تو محترم بزرگ اور دوستو یہ اللہ کے گھر میں جو ہے آنا نہیں چاہتا, اس لیے کہ اس کا ایمان جو ہے کمزور ہوتا جا رہا ہے. کیونکہ اللہ کے لاڈلے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ امتی کا ایمان کبھی گھٹے گا کبھی بڑھے گا. یہ امتی کا ایمان جو ہے کبھی گھٹے گا اور کبھی بڑھے گا. کبھی جو ہے بالکل بلندیوں کے اندر جو ہے اس کا ایمان چلا جائے گا اور کبھی جو ہے بالکل نیچے طبقے کے اندر چلے جائے گی. وہ ایسا کام کر بیٹھے گا کہ اس کی ساری نیکی جو ہے 1 سیکنڈ کے اندر ختم ہو جاتی ہے. جتنی بھی نیکی کماتے ہیں وہ 1 سیکنڈ کے اندر جو ہے ساری نیکی برباد ہو جاتی ہے. تو اس کو جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اس کو نیچے طبقے کے اندر لے جاتی ہے. ہاں فرشتے کی جو ہے نیکی ہے وہ نہ تو گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے, بالکل برابر ہوتا ہے. اور نبیوں کا ایمان جو ہے ہمیشہ بڑھتا رہتا ہے. نبیوں کا ایمان گھٹتا نہیں ہے بلکہ ہمیشہ جو ہے بڑھتا رہتا ہے. لیکن ہمارا یہ حال ہے مطلب جمعہ پڑھتے, آخری جمعہ پڑھتے, عید بقرعید پڑھتے, اس کے بعد سارے سال جو چھٹی ہے. تو محترم بزرگ اور دوستو یہ امتی کا ایمان جو ہے بالکل ڈگمگایا ہوا ہے. یہ امتی کا ایمان بالکل کمزور ہو چکا ہے. ایمان قوی کرنے کے لیے, ایمان کو طاقت میں لانے کے لیے ہمیں سب سے پہلا کام کرنا پڑے گا کہ مسجد کے اندر آئیں, 5 وقت کی نماز جو ہے پابند سے پڑھیں. بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہمیشہ جو گھر میں نماز پڑھتا رہتا ہے, فرض نماز جو گھر میں پڑھتا ہے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے. بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے. تو نماز جو پڑھ رہے اگر دعا ہی نہیں قبول ہو رہی تو نماز پڑھنے سے کیا فائدہ. تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ جہاں پہ جو ہے زیادہ ثواب ہے, جہاں پہ جو ہے اچھے سے اچھے قرآن پڑھائے جاتے ہیں, جہاں پہ بڑی بڑی جماعتیں ہوتی ہیں, یعنی بڑی جماعت مسجدوں کے اندر ہوتی ہے, تو انسان کے لیے عبادت گاہ جو ہے مسجد ہے, گھر نہیں ہے. ہاں سنت جو ہے اور نوافل جو ہے, سنت آپ گھر میں پڑھیے. گھر کو بھی ویران نہیں کرنا ہے, گھر کو بھی جو ہے قبرستان نہیں بنانا ہے, گھر کو جو ہے جنگل نہیں بنانا ہے, بلکہ گھروں کے اندر بھی نماز پڑھیں لیکن سنت گھر میں پڑھیں. اور فرض نماز جو ہے مسجد میں آ کر ہی پڑھیں, کیونکہ مسجد کے اندر جو فرض نماز پڑھیں گے تو ایک نماز کے بدلے جو ہے 27 نمازوں کا ثواب ہے. لیکن گھر میں جو نماز پڑھتے ہیں کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ فرض نماز جو پڑھتے وہ اس کی ذمہ داری تو ختم ہو جاتی ہے, لیکن وہ فرض نماز ہمیشہ گھر میں پڑھتی ہے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے. تو اس لیے کہ وہ گھمنڈ سے تکبر سے گھر میں پڑھتی ہے, وہ اس کے اندر غرور ہوتا ہے. کیونکہ جو اللہ کے رسول سے محبت ہوتی ہے تو وہ سوچے گا کہ جہاں زیادہ ثواب ہے وہیں پہ جا کے ہم نماز پڑھیں. تو محترم بزرگ اور دوستو اصل میں ہمارا ایمان جو ہے ڈگمگایا ہوا ہے, ہمارا ایمان جو ہے بالکل جو ہے بھسم ہو رہے, ختم ہو رہے. اس لیے محترم بزرگ اور دوست عرض کرنے کا مقصد یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے یوں ہی اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اپنا دوست نہیں بنایا, یوں ہی اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اپنی امتی نہیں بنایا, بلکہ انہوں نے جو ہے بہت بڑی بڑی کرامت دکھائے. انہوں نے جو ہے بہت ہی جو ہے اپنے اوپر جو ہے مصیبت جو ہے اپنے اوپر مصیبت سے اپنے اوپر جو دکھ اٹھائے, بہت تکلیف اٹھائے, تب جا کر کے اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اپنا دوست بنایا اور اپنی امتی بنایا. محترم بزرگ اور دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے بہت ہی لمبا مضمون ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان 4 امتحان ہے, ان میں سے چاروں امتحان
امتحان میں جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہر امتحان میں پاس کیا، اور ایسا امتحان کہ آج کے دن اگر وہ امتحان لیا جائے تو انسان جو ہے بالکل پیچھے ہٹ جائے، وہ انسان جو ہے ایک امتحان نہیں دے سکتا ہے۔ تو محترم بزرگ اور دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ جو دوست بنایا وہ یوں ہی نہیں بنایا، بلکہ انہوں نے جو ہے بہت ہی دکھ اور تکلیف کے اندر ہے، بہت ہی جو ہے اللہ کرنے والے تھے، بہت ہی جو ہے اللہ کو یاد کرنے والے تھے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہر سانس کے اندر وہ اللہ کا نام لیتا ہے۔ آج اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی جو ہے ہر سانس میں گالی بکتی ہے، ہر سانس میں جو ہے تیری میری واہی تباہی جو کرتے رہتے ہیں، نہ تو قرآن اسے معلوم ہے، نہ نماز معلوم ہے، نہ حدیث معلوم ہے، نہ جو ہے مسجدوں کا احترام، نہ اماموں کا احترام، نہ اور کوئی اذان کا احترام، کوئی احترام نہیں ہے۔ تو محترم بزرگ اور دوست، علماء کرام فرماتے ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے ہر سانس کے اندر جو ہے اللہ کا رٹ لگا ہوا ہوتا تھا، ہمیشہ اللہ کا رٹ لگاتے تھے۔ تو محترم بزرگ اور دوست، عرض کرنے کا مقصد یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے بہت بڑے نبی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے ایسے نبی ہے کہ کعبہ کی بنیاد جو ہے وہ رکھے۔ آج جو کعبہ ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ہاتھ سے بنیاد رکھے تھے۔ تو محترم بزرگ اور دوست، حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ابراہیم علیہ السلام ہے کہ آج انسان نماز پڑھتے تو ہر درود کے اندر جو ہے، ہر نماز کے اندر درود پڑھتے ہیں تو ہر درود کے اندر جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام آتا ہے۔ جیسے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اونچا رکھ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد جو ہے وہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد جو ہے اس کو بھی یاد کرنا چاہیے، اس کے اوپر سلام ہے، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سلام ہے، اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے اوپر سلام ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر سلامتی ہو، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے اوپر سلامتی ہو۔ تو محترم بزرگوں اور دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام جو ہے پوری دنیا کے اندر لینا پڑتا ہے، اور سب سے افضل درود جو ہے درود ابراہیم ہے، جو ہم لوگ نماز کے اندر پڑھتے ہیں اس کا نام درود ابراہیم ہے، اس درود سے بڑھ کر کوئی درود نہیں ہو سکتا ہے۔ سب سے اونچا درود جو ہے درود ابراہیم ہے، جو ہم لوگ نماز کے اندر درود ابراہیم پڑھتے ہیں۔ تو محترم بزرگوں اور دوستو، ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عرض کرتے ہیں کہ انا داؤد ثمرۃ ابی ابراہیم، یہ میرا دادا ابراہیم علیہ السلام جو ہے دعا کا ثمرہ ہے۔ اندازہ لگائے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے دعا کیے تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ تو آج کرنے کا مقصد یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مضمون جو ہے بہت لمبا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے جیسے جیسے کارنامے کیے کہ آج انسان جو ہے ایک کارنامہ نہیں کر سکتا ہے، ایک بھی جو ہے امتحان نہیں دے سکتا ہے۔ اللہ کے آگے بہت بڑے بڑے امتحان دیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے اپنے آپ جو ہے آگ میں چلے گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے اپنے بچے سے بات نہیں کیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے اپنے معصوم بچے کو جو ہے ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ صفا اور مروہ جو پہاڑ ہے، جو بیابان جنگل تھے، وہاں چرندہ پرندہ درندہ کچھ بھی نہیں تھا، دانا پانی کچھ نہیں تھا، وہاں بھی جا کر کے چھوڑ کے آئے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے 40 دن اور 40 رات جو ہے اس آگ کے اندر ہے، جو آگ آسمان سے باتیں کرتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو بچہ پیدا ہوا وہ اللہ تبارک تعالیٰ کو دیا، اے ابراہیم خبردار، آج کے بعد جو ہے بچے سے پیار مت کرنا، آج کے بعد جو ہے بچے کو بہت مت اٹھانا، آج کے بعد جو ہے بچے کو چومنا مت، بچے کو چاٹنا مت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں اے ابراہیم، جو تجھے سب سے زیادہ پسند ہے اسے قربانی کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے گلے کی اوپر چھری رکھ دیتے ہیں۔ تو محترم بزرگوں اور دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مضمون انشاءاللہ آئندہ جمعے کے اندر ہم سنائیں گے، لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ کہ سننے سے زیادہ انسان کو عمل کرنا چاہیے۔ علامہ اقبال اپنی کتاب کے اندر لکھے کہ 1 من علم کے لیے 10 من عقل کی ضرورت ہے۔ صرف بہت بڑا ماسٹر بن جانا یا بہت بڑے عالم بن جانا، بہت بڑا جو ڈاکٹر بن جانا، تو یہ ڈاکٹری جو ہے، یہ ماسٹری جو ہے، یہ مولویت جو ہے، وہ اگر انسان اس کے اوپر عمل صحیح نہیں کریں گے تو کوئی کام کا نہیں ہے۔
تو محترم بزرگ اور دوستوں سے پڑھائی کر لینا وہ بڑی بات نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر عمل کر رہا، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاک اپنی فطرت میں نوری ہے ناری۔ اگر عمل اچھا ہوگا تو انسان جنت میں جائیں گے، اگر عمل بالکل خراب ہوگا وہ جہنم میں جائیں گے۔ چاہے کتنا پڑھا لکھا ہو، چاہے کتنا بڑا عالم ہے، اگر وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے وہ عالم جہنم میں جائے گا۔ اگر کتنا بڑا جو ہے بی ایڈ کیا ہوا ہے یا ماسٹر ہے، وہ اگر وہ نماز نہیں پڑھیں گے، اللہ کے رسول کی بات کو ہمیشہ کاٹتے رہیں گے، وہ انسان جہنم میں جائے گا۔ تو اس لیے عرض کرنے کا مقصد یہ کہ صرف پڑھ لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس کے اوپر عمل کرنا، اس کے اوپر عمل کرنا، یعنی اپنی مرضی کو مرضی نہیں ہے، اللہ کے رسول کی مرضی کے اوپر عمل کرنا وہ 100% جو کامیاب ہے، اور اپنی مرضی کے اوپر عمل کرنا وہ 100% ناکامیاب ہے۔ تو اس لیے محترم بزرگ اور دوستو، سب سے پہلے ہم اپنے نوجوانوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات جو ہے مسجد کو جو ویران نہ بنائیں، مسجد کو جو ہے مسجد سے محبت کرے، مسجد سے اس الفت رکھے، مسجد کے اندر آئے اور مسجد کے اندر جو ہے نماز پڑھے۔ مسجد کے اندر جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اللہ بھی خوش ہوتا ہے، اللہ کے رسول بھی خوش ہوتے ہیں۔ ہر پیر اور جمعرات کے دن جو ہے یہ ہمارے اور آپ کے نامہ اعمال ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے اندر کھلتا ہے۔ نامہ اعمال جو ہے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے اندر کھلتی ہے، اور جو ہے کتابوں کے اندر آتے ہیں، یہ فرشتے جو ہے وہاں پہ جا کر کے نامہ اعمال دکھاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ آپ کی امت یہ ایک ہفتہ ہو گئے ایک نماز نہیں پڑھے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیوں بار بار دکھاتے ہو اس کے نامہ اعمال، اس کے نامہ اعمال بند کر دو، اس کے نامہ اعمال جو ہے میرے پاس مت دکھاؤ۔ جو انسان نماز پڑھتے ہے اور 5 وقت کی نماز پڑھتے ہے، اللہ کے رسول کا نام لیتا ہے، مسجدوں کے اندر آتے، اس کا نامہ اعمال ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے اندر کھلتا ہے، تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ ہاں یہ ہماری امتی ہے اور سچی امتی ہے، یہ پیاری امتی ہے، یہ امتی جنتی ہے۔ لیکن ہم جیسے جو ہے سال میں ایک مرتبہ نماز پڑھیں گے، وہ بھی واجب فرض نہیں ہے۔ عید اور بقرعید جو ہے فرض نہیں، واجب اللہ تبارک تعالیٰ کیا ہے، یہ واجب فرض نہیں ہے، ہم لوگ کے نصیب میں فرض ہے نہیں۔ محترم بزرگ اور دوستو، ہر پیر اور جمعرات کے دن جو ہے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے اندر جو ہے نامہ اعمال کھلتے ہیں، اور فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اس کی 20 سال ہو گئی، 25 سال عمر ہو گئی، 30 سال عمر ہو گئی، لیکن آج تک جو ہے آپ کے چہرے کو قبول نہیں کیا۔ اس کو 25-30 سال ہو گئی، لیکن آج تک جو ہے آپ کی نماز کو قبول نہیں کی۔ ہم فرشتے عرض کریں گے اے اللہ کے نبی، یہ 50 سال کی عمر ہو گئی، 25 سال کی عمر ہو گئی، لیکن آج تک جو ہے یہ مسجد کے اندر قدم نہیں رکھا ہے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے اس کے نامہ اعمال جو ہے بند کر دو، یہ انسان جو ہے یہ میری امتی نہیں ہے، یہ میری امتی نہیں ہے۔ تو محترم بزرگ اور دوستو، انسان کو سوچنا چاہیے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی زندگی کے اندر اپنی زبان مبارک سے، پاک زبان سے عرض کرتے 7000 مرتبہ عرض کرتے کہ نماز پڑھو کامیابی ملے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اپنی کتاب کے اندر یعنی قرآن مقدس کے اندر اس کتاب سے بڑھ کر، اس قرآن سے بڑھ کر کوئی کتاب نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ آسمانی کتاب ہے، سب سے مقدس کتاب ہے، تمام کتابوں کے سردار ہے۔ اس قرآن کے اندر جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے 500 آیتیں صرف نماز کے بارے میں ذکر کی ہے کہ نماز پڑھو گے کامیابی ملے گی۔ تو اس لیے محترم بزرگ اور دوستو، اگر انسان کو کامیاب ہونا ہے تو سب سے پہلا کام وہ کرے، سارے کاروبار چھوڑ کر کے جب مسجد کے اندر اذان لگے تو فوراً جو مسجد میں آئے اور مسجد کے اندر باجماعت جو ہے نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ ہمیں اور آپ کو جو ہے ادھر صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي جعل يوم الجمعة سيد الأيام ولا نعبد ولا نستعين إلا إياه وهو الذي فرض صلاة الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله والصلاة على محمد سيد الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام خصوصا على أفضل البشر بعد الأنبياء بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق وعلى الناطق بالصدق والصواب أمير المؤمنين أم الخطاب وعلى كامل الحياء والإيقان أمير المؤمنين عثمان بن عفان وعلى غالب كل غالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى الإمامين السعيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء وعلى أمي شريف بن مطهر الناس الحمزة والعباس وعلى ستة الباقية من العشرة المبشرة وسائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد بعدد من صلى وصام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من قال وقام وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكتك المقربين وعلى عباد الله الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعظم وجل وأتم وأهم وأكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام. حينا ربنا بالسلام وأدخلنا دار السلام. تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل الدعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الدارين وقنا عذاب الحساب. اللهم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اے اللہ ہم گنہگار سے گناہ مدار جو بھی حبیب کی امت میں اے اللہ پاک صغیر و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ پاک اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ پاک چھوٹے گناہوں کو مغفرت فرما. اے اللہ چھوٹے گناہوں کو مغفرت فرما. اے اللہ قبر کے عذاب سے بچا. اے اللہ قبر کے عذاب سے بچا. اے اللہ جہنم کی آگ سے بچا. اے اللہ جہنم کی آگ سے بچا. اے اللہ صراط کے راستے کو آسان فرما. اے اللہ پاک صراط کے راستے کو آسان فرما. اے اللہ پاک جو کہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے بچے اور نوجوان بزرگ اے اللہ سارے کے سارے مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پاک سب مسلمان بھائیوں کو حج نماز میں مسجد میں جماعت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پاک اذان کے احترام کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ نماز کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ صحیح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پاک جہاں پہ جماعت ہوتی ہو اور جہاں پہ اے اللہ جہاں پہ قرآن اچھے پڑھے جاتے ہو اے اللہ پاک ہمیں وہاں پہ جانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پاک جب اذان ہو تو سارے کاروبار چھوڑ کر اے اللہ پاک تیرے گھر کے اندر آنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تیرے گھر کے اندر آنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پاک تیرے گھر کے دیکھ بھال کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پاک تیرے گھر کے دیکھ بھال کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پاک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدد کرتے کہ جو مسجد کو بناتے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو بنا دیتے. ایک صحابی راستے میں چل رہے تھے ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدد کرتے کہ اس مسجد کے اندر کام ہو رہے ہیں چلو مسجد کے اندر کچھ ہدیہ دے دو. مسجد کے اندر کوئی جو ہے وہاں پہ جا کے دے دو. اللہ کے لاڈلے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غریب صحابی تھے لاچار صحابی تھے. عرض کرتے اے اللہ کے نبی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. اے اللہ کے نبی ہمارے پاس کھانے پینے کی چیز نہیں ہے. اے اللہ کے نبی ہم کیا مال دیں. اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ عرض کرتے ہیں کہ یہ راستے میں ایک اینٹ پڑی ہوئی ہے اس اینٹ کو اٹھا کر کے جا کر مسجد کی طرف دے.
اس اینٹ کو اٹھا کر کے مسجد کی طرف دیتے ہیں، آسمان سے آواز آتی ہے اے اللہ کے نبی اس کو عرض کر دو جنت کی بشارت دے دو، تو میرے گھر کو بناتے ہیں، اس کے گھر جو ہم جنت کے اندر بنا دیتے ہیں۔ اے اللہ پاک مسجد کی احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ مسجد کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ پاک مسجد کو ویران نہ ہونے دے، اے اللہ مسجد کے اندر جو ہے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ پاک جو بھی ہمارے بچے قرآن پڑھیں گے، اے اللہ پاک ہمیشہ قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ قرآن اور حدیث کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ سارے انسان کو قرآن حدیث کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ پاک ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کے بزرگ سے اے اللہ تمام والد و والدین کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، اے اللہ تمام والد و والدین کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، اے اللہ پاک اس کو بھی قبر میں عذاب مل جاتا ہے، اے اللہ اس عذاب کو دور فرما دے، اے اللہ اس عذاب کو دور فرما دے، اے اللہ پاک قبر کے عذاب بہت سخت عذاب ہے، اے اللہ پاک ہم ایک عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے، اے اللہ پاک اس عذاب سے بچا دے، اے اللہ پاک قبر میں جانے سے پہلے اے اللہ پاک سچے اور پکے نمازی بنا دے، اے اللہ سچے اور پکے نمازی بنا دے، اے اللہ ایمان والا بنا دے، اے اللہ دین والے بنا دے، اے اللہ دین کے اندر قائم ہونے والے بنا دے، اے اللہ دین کے اوپر چلنے والے بنا دے، اے اللہ پاک اے اللہ پاک اے اللہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے توفیق سے اے اللہ پاک ہماری پوری دعاؤں کو قبول فرما، اور اے اللہ پاک ہماری حضور کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے توفیق سے اے اللہ جو بیمار ہے اے اللہ اس صفائی کی عطا فرما، اے اللہ جو بیمار ہے اے اللہ صفائی کی عطا فرما، ابھی ہمارے عامر پوری صاحب اس کا ابا کا حریر کی حقیقت ہے، اے اللہ پاک اس کو شفا عطا فرما، اے اللہ اس کو شفا عطا فرما، اے اللہ پاک اس کی بیماری جلدی سے ہونے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ پاک ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب کے توفیق سے اے اللہ پاک اے اللہ دین کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جو بھی دعائیں مانگتے ہیں اے اللہ پاک آپ نے لاڈے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب کے توفیق سے دعا قبول فرما، اے اللہ پاک ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خوب محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تمام اللہ کے ولیوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ پاک بزرگان دین کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ پاک ہر انسان کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ پاک جو مانگے وہ بھی عطا فرما، اے اللہ پاک جو مانگنے سے رہے وہ بھی عطا فرما، اے اللہ پاک جو مانگنے سے رہے وہ بھی عطا فرما، اے اللہ پاک اپنے لاڈلے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب کے توفیق سے اے اللہ ہماری دعا قبول فرما، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا سیدنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وسلم وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله تعالى عليه وسلم وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.